الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وعلمنا بالصالحين آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیے دنیا جیتی ہے، اپنے لیے جینا کیا جینا، اپنے لیے دنیا جیتی ہے، اپنے لیے جینا کیا جینا، لوگوں کے دکھوں کو رب کے لیے سہنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے زندگی کا مقصد اور ان کے کام آنا، یہ انسانیت کی معراج بھی ہے۔ محترم و مکرم حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ماہ مبارک کے ہم آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ آج یعنی 27 رات اس ماہ مبارک کی، جسے ہم شب قدر کے نام سے مناتے ہیں، جو بہت ہی بابرکت رات ہے، جس کو 1000 راتوں سے افضل کہا گیا ہے۔ تو آج مجھے حکم کا خیال آپ کے سامنے پیش کروں، تو اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی تقریر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 کا جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، تو آپ کو اس تقریر کا مفہوم سمجھ آ چکا ہوگا، یا جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میری مراد خدمت خلق سے ہے، خدمت خلق، اور اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ عزیز یعنی محبوب رکھتے ہو، اس میں جان، مال اور اولاد بھی آتی ہے۔ تو جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اولاد وہ بھی سب کو پیاری ہوتی ہے، مال جس کے لیے ہم دن رات تودع کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں مال آ جائے، کہاں سے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، بس ایک ہی فکر ہے کہ ہمیں مال آنا چاہیے۔ تو آج اس وقت اس مسجد میں جو ہم اس وقت شب بیداری کر رہے ہیں، ہم نے اپنی نیند کو ترک کر دیا ہے، یہ بھی ایک عزیز چیز ہے، اور ہم نے اس کو ترک کیا کیوں؟ تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر دے، تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہمارے صحیح سے اعمال ہیں، جو ہمارے دائیں کندھے کے فرشتے درج کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے وہ جو دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ اسے درج کر دے۔ تو ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ دین اسلام میں بھی محتاجوں، غریبوں اور یتیموں کے واضح احکام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام خود بھوکے رہ کر دوسروں کی مدد کرتے، دوسروں کے کام آیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کام کے لیے صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تنظیمیں پورے عالم اسلام میں کام کر رہی ہیں۔ اس میں سے ہمارا ٹرسٹ یعنی فرقان ویلفیئر ٹرسٹ بھی ان میں سے ایک ہے۔ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو بس ایک ٹرسٹ تھا، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ ٹرسٹ ایک احساس بن چکا ہے، ایک جنون بن چکا ہے۔ جنہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ حسب استطاعت جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم وہ کریں گے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، کب اور کیسے کیسی مدد ہوگی وہ کسی کو نہیں معلوم۔ بات اگر کووڈ-19 کی کروں تو چند مٹھی بھر نوجوان 100 کٹس کا ارادہ کر کے گاؤں کی اور چل پڑے کلیکشن کے لیے۔ کب اور کیسے 2000 سے زائد ڈسٹریبیوٹ کی کسی کو نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہے تو بس یہ کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ غیبی مدد ہماری شامل حال تھی۔ بات اگر اب اس مہینے کی کریں تو الحمدللہ اللہ کی مدد شامل حال ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ ٹرسٹ ایک عظیم مقصد کی عکاسی کرتا ہے، جو بغیر مذہب و ملت کے چلتا اور بڑھتا جا رہا ہے،
جو یقیناً یہ عہد کر کے چلے ہیں، خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یا یوں کہوں تو اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ بس یہ اسی جذب و ہمت کا نتیجہ ہے کہ جو 30 ڈیز رمضان پروگرام، سحری، افطاری اور عید کٹس کا جو پروگرام تھا پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے، بس ایک قدم دور یعنی کہ عید کٹس، جس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدمت خلق کی سب کو توفیق نہیں ملتی، بہت بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں اس چیز سے محروم ہیں۔ خدمت خلق کی جن کو توفیق ملتی ہے وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، بہت عظیم ہوتے ہیں، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے جن کا تعین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ شرف بھی سب کو حاصل نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، ہم نئے کپڑے لاتے ہیں، پہنتے ہیں، پرانے ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ خریدا، کھایا، ختم، لیکن اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ صرف اور صرف صدقہ جو بعد میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ حاضرین مجلس، پھر سے بتاتا چلوں، خدمت خلق سے بڑا کوئی مذہب نہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اگر آپ چند روپے کسی کی زندگی بدل اگر آپ کے چند روپے کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ صدقہ بری موت کو ڈالتا ہے اور مال میں برکت دیتا ہے، صدقہ زندگی میں برکت دیتا ہے، صدقہ آپ سے آفات کو ڈالتا ہے۔ آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو بامقصد بنائیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچے کے لیے ایک پلان بناتے ہیں جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنے سال کا ہو جائے تو اس کو فلانے اسکول میں داخل کریں گے، اتنے سال کا ہو جائے گا تو اس کو فلانے اسکول میں پھر ایڈمیشن کرائیں گے، اگر میڈیکل میں انٹرسٹڈ ہے تو پھر اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اگر نان میڈیکل میں انٹرسٹڈ ہے تو انجینئر بنائیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آؤ اس سال ہم کسی غریب کو، کسی یتیم کی بکس یا یونیفارم ان کو دے دیں، یا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم کسی بیوہ کی لڑکی کی یا یتیم لڑکی کی شادی کرائیں گے۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے، ایسے بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے جتنا مجھے وقت الاٹ ہوا ہے آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ آخر پر اس شہر سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، سب سے بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا، سب سے بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا، اپنا لہو بہا کر دنیا کی مانگ بھرنا۔ انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا، انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا کہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اب یہ شہر میں اپنی ٹیم کو جو اس ماہ مبارک میں بیدار ہوئے ان کے لیے مخاطب ہوں۔ آئے جو کوئی مشکل تو ہمت سے کام لینا، آئے جو کوئی مشکل تو ہمت سے کام لینا، گرنے لگے جو کوئی تو تم بڑھ کے کام لینا، گرنے لگے جو کوئی تو تم بڑھ کے کام لینا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ وما علینا